بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو بکھیریں گے، جس سے ہمارے دل معطر ہو جائیں گے، ہماری روح معطر ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو ہی ایسی خوشبو ہے کہ وہ جس کو آ جاتی ہے پھر وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیوانہ بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کہتے ہیں، جب ہم نے تلاش کرنا ہوتا تو ہمیں کوئی ضرورت نہ پڑتی کسی سے پوچھنے کی۔ جس بازار سے خوشبو کی تازہ جونکے آتے، ہم اس بازار میں چلتے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہماری ملاقات ہو جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ مبارک کی اتنی زیادہ خوشبو تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ جس کے ساتھ لگ جاتا اس سے بھی بلکہ اس کی نسلوں سے بھی خوشبو مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آتی رہتی۔ حضرت عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ کی 4 بیویاں تھیں، تو چاروں ایک دوسرے سے بڑھ کر خوشبو لگایا کرتی تھیں کہ سرتاج جب گھر میں تشریف لائیں تو میری خوشبو زیادہ ہو، میری طرف وہ متوجہ ہوں۔ تو جب حضرت عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آتے تو ساری بیویوں کی خوشبوئیں لگی ہوتی، تو آپ کی ازواج کہتی ہیں کہ جب ہم طرح طرح کی مہنگی قیمتی خوشبوئیں لگاتی، لیکن جب حضرت عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آتے تو ہماری خوشبوئیں ختم ہو جاتی، ماند پڑ جاتی۔ ہم حضرت عتبہ بن فرقد اپنے سرتاج سے پوچھتے، حضور ہم تو اتنی مہنگی خوشبوئیں لگا رہی ہیں، لیکن آپ جب گھر میں آتے ہیں ہماری خوشبوئیں ختم ہو جاتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ قربان جاؤں حضرت عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول پر کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ میں کوئی مہنگی خوشبو میں نے کبھی نہیں لگائی، میں نے کبھی کسی بازار سے یہ خوشبو نہیں خریدی، بلکہ حضرت عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب باہر بازار میں جاتے نا، لوگ آپ سے ملتے تو آپ سے کہتے یہ خوشبو کہاں سے خریدی ہے؟ تو آپ انہیں بھی فرماتے میں نے یہ خوشبو کہیں سے خریدی بھی نہیں اور میں نے خوشبو کبھی لگائی بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہے؟ آپ اپنی ازواج سے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بیمار ہو گیا، میرے جسم پر پھنسیاں اور پھوڑے نکل آئے۔ حضرت عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں چلا گیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جسم پر پھوڑے اور پھنسیاں نکل آئی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے کپڑے اتارو۔ میں نے اپنے کپڑے اتارے اور میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا، اپنا سطر میں نے ڈھانپ لیا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا۔ کیا ہی عالی شان صحابہ تھے کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے بیٹھ کر دیکھنے کا شرف حاصل ہوا۔ آج ہر امتی، ہر عاشق یہ چاہتا ہے خواب میں ہی دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو جائے، ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر لیں۔ لوگ بڑے بڑے وظائف کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں دیدار ہو جائے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خواب میں ہمیں نظر آ جائیں۔ لیکن حضرت عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار کے میں آمنے سامنے ہو کر بیٹھ گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آمنے سامنے ہو کر بیٹھا نا، تو مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ میرے جسم پر پھیرا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ لعاب دہن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں پر لیا اور پھر اسے میرے جسم پر مل دیا۔ جب نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ میرے جسم پر پھیرا تو اس کے بعد میرے جسم سے خوشبو آنا شروع ہو گئی۔ تو وہ وقت گیا، اب وقت آ چکا ہے
میرے جسم سے خوشبو نہیں جا رہی، ہر وقت میرے جسم سے خوشبو آتی رہتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو تو چار دانگ عالم یہ خوشبوئیں بکھیر رہی ہیں۔ آج جو علماء گفتگو کرتے ہیں یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو ہی بکھیرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعت ثنا خانانہ شیریں نساء پڑھتے ہیں، محبت میں ڈوب کر پڑھتے ہیں، اخلاص کے اندر آ کے وہ ناصف پڑھتے ہیں، تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہی خوشبوئیں بکھیرتے ہیں۔ تو حضرت عتبہ بن فرقد فرماتے ہیں کہ وہ دن گیا سرکار نے جب میرے جسم پر اپنے مبارک ہاتھ لگائے، اس کے بعد مجھے کبھی خوشبو لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، اور وہ ایسی عمدہ خوشبو کہ وہ کسی کارخانے میں بھی تیار نہیں ہو سکتی جو حضرت عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اطہر پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لگائی تھی۔